رہے ہیں اس میں بڑے دکھدائک صورتحال ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی جان محفوظ نہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا مال محفوظ نہیں۔ بدگمانی کا وہ عالم ہے کہ اگر کوئی مسلمان نظر آ جائے تو ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا خدشات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا فکرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کٹھن دور میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میلاد شریف منائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کریں، نعت مبارکہ پڑھیں، نعتیہ کلام سنائیں، لیکن کچھ ایسا بھی کام کریں، یہ تو ہمیں خوشی پہنچے گی، اس سے تو ہمیں مسرت پہنچتی ہے، لیکن کچھ ایسا بھی کام کریں جو واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کی خوشی پہنچے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ان کو فکر ہے۔ ہم نے آپ کے لیے درود و سلام پڑھا، آپ خوش ہوں گے۔ ہم نے آپ کے لیے میلاد کیا، آپ خوش ہوں گے۔ ہم نے آپ کے لیے لنگر تقسیم کیا، آپ خوش ہوں گے۔ لیکن آپ کے غلاموں کو، آپ کے امتیوں کو، آپ کے زیر رحمت سب انسانوں کو اگر ہم دکھ پہنچائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتیوں میں سے کسی ایک کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا درد میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مسلمان کے خون کی ارزانی ہے۔ تو بس اب کام کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سوچیں گے، آپ کے دل میں ضرور سوال اٹھے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھئی ضرور ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو پھر عند اللہ جواب دہ ہوں گے، اور کل قیامت کے روز حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے کہ میرے امتی اس حال میں تھے، انسان اس حال میں تھے، مسلمان اس حال میں تھے کہ وہ قاتل بھی تھے، وہ ڈاکو بھی تھے، وہ ملاوٹ بھی کرتے تھے، وہ رشوت بھی لیتے تھے، وہ حرام بھی کھاتے تھے، وہ حرام بھی کھلاتے تھے۔ جس طرح کا آج سننے میں آتا ہے کہ وہ ناپاک چیزیں مارکیٹ میں لوگ پاک اور طیب چیزوں کے ساتھ ملا کر بیچ دیتے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو کس منہ سے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہم مدینہ جاتے ہیں، اور کس منہ سے ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں کہ ہم حرام کی کمائی سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، حرام کی کمائی سے ہم نے ٹکٹ لیا، حرام کی کمائی سے ہم وہاں پہنچے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس بات پر شرم آنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے والے ہم اہل ایمان جب آپ کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سراپا کو بنائیں گے، اور جب پھر ہم وہاں جائیں گے تو پھر سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک احساس مسرت کے ساتھ ہم پر نظر فرمائیں گے، ایک احساس طمانیت کے ساتھ ہم پر نظر فرمائیں گے، اور ہمیں دیکھ کر دعائیں دیں گے، ہمیں دیکھ کر دعائیں دیں گے اور رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ یہ عاجز کہتا ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کی جائے، اپنی ذات سے ابتدا کی جائے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں گے کہ ہمارے بچے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی امتیوں کی تکلیف پر پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے بھائیوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے، اپنے مومن دوستوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف پر پریشان ہوں گے۔ بلک اگر کسی کو بچا نہیں سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے ابتدا ہم اپنی ذات سے کریں گے، اپنے ذات کو بہتر بنانے کی ہم سعی کریں گے، اور پھر اپنے گھر کا ماحول ہم اس طرح بنائیں گے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا
اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ ہمیشہ نوجوانوں کو یہ عاجز کہتا ہے کہ جب گھروں میں آپ جائیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ان کو پیار دیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو گھر کا ماحول ہم ایسے بنائیں گے کہ لائق فائق اور بہترین انسان ہمارے گھر سے تیار ہوں، جن میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کریمانہ خصوصیات ہیں ان کو بیان کریں، یہ تو ہم سب کو آنی چاہیے۔ بے شک آپ نور علی نور ہیں، بے شک معراج پر آپ تشریف لے گئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الرسل بنایا، بے شک آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن جس انداز میں قرآن مجید جو آپ کا تعارف ہمیں کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا نبی تمہیں بھیجا ہے، اللہ ہمیں تعارف کروا رہا ہے، دیکھو میں نے کیسا نبی تمہیں بھیجا ہے، کیونکہ وہی بہترین تعارف ہوتا ہے جو بھیجنے والا اپنے قاصد کی بارے میں جو لفظ کہہ رہا ہوتا ہے وہ لفظ حرف آخر ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی دوست کو آپ کی طرف بھیجوں جو لندن والے دوستوں کے ساتھ جا کر ملاقات کرے میری طرف سے، تو میں ضرور بتاؤں گا کہ بھائی یہ کون ہے اور اس کی اختیارات کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، میں ضرور بتاؤں گا۔ اگر یہ چیز میں نہ بتاؤں تو جو میرا پیغام لے کر جا رہا ہے تو وہ اس پیغام کو بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس پیغام لانے والے کی اہمیت سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے خود کروا دیا کہ میں نے نبی بھیجا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا فکر نہیں کرتا، وہ آپ کا فکر کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے گھر کے لیے سوچیں گے اور اپنے گھر سے ابتدا کریں گے، اپنے بچوں سے ابتدا کریں گے۔ اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ والدین اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بڑی دعا سلام ہے، لیکن اپنے گھر کی طرف، اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیونکہ صبح شام والدین سے واسطہ پڑتا ہے، پھر وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ فرمان بردار نہیں، ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، ہمارا ادب نہیں کرتے۔ تو ابتدا ہم گھر سے، اپنی ذات سے کریں گے، پھر اپنے گھر تک آئیں گے، اور پھر جب گھر میں ایسا ماحول پیدا ہوگا، کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ بہترین تربیت۔ ہمارے عملی نمونے کو دیکھ کر ہمارے بچے سیکھیں گے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں لاکھ بار اپنے بچے کو کہوں کہ سچ بولو، وہ سچ کیسے بولے گا؟ اگر میں وعدہ خلافی کرتا ہوں تو میں لاکھ بار اپنے بیٹے کو کہوں کہ وعدہ خلافی مت کر، وہ کیسے وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں برا بھلا بولتا ہوں، میری زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے، میں اپنے بچے کو لاکھ بار کہوں کہ اس طرح نہ کرو، وہ وہی کرے گا جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ابتدا اصلاح کی اپنی ذات سے کریں گے، اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں وہ مراقبہ بھی دراصل اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنی خرابیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب ہم کہتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھو، تو جو ہمارے اندر میں خرابیاں ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کو پرکھنا ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات سے ابتدا کریں گے، اور پھر ہمارے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم، یعنی تربیت کی بات ہو گئی۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے ساتھ رہیں، اپنے عملی نمونے سے ان کی تربیت کریں، ان کو ساتھ رکھیں، ان کو بڑوں کا احترام سکھائیں، چھوٹوں کے ساتھ پیار سکھائیں، اور پھر ان کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں وہ تعلیم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے ورثے میں علم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ان نوجوانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی جائے۔ یو کے میں دوست سن رہے ہیں، لاہور میں دوست سن رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، ان کو بہترین تعلیم دلوائیں، بنیادی دینی تعلیم گھر میں دیں، اور جو جدید دنیاوی علوم ہیں، کالج، یونیورسٹیز، ان تک ان کو پہنچائیں۔ اور یہ بہترین آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں بالکل نہ گھبرائیں۔ بس ایک کام کریں کہ ان کو اس فقیروں کے ماحول سے وابستہ رکھیں،
جماعت کے ماحول سے وابستہ رکھیں، ذکر اللہ سے وابستہ رکھیں، طریقہ عالیہ کی تعلیمات سے ان کو واقف رکھیں، اور پھر جتنا بھی ہو سکے ان کو علم کے میدان میں آگے بڑھائیں۔ علم جس نے حاصل کیا وہ نبیوں کا وارث کہلوائے گا، نبی کا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کہلوائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج، تو اس میلاد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں محسوس کریں، آپ کے ادب کو دل میں محسوس کریں، اور پھر جو باتیں عرض کی گئی ہیں اپنی ذات سے ابتدا کریں گے، پھر اپنے گھر کو اس محمدی رنگ میں، حضور کے رنگ میں رنگیں گے، اور پھر ان کے اندر علم کا ذوق اور شوق پیدا کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ جدید سائنسی علوم حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے آج جتنا ضروری ہے پہلے کبھی بھی اتنا ضروری نہیں تھا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو نہ صرف اپنے تبلیغ کو بڑھانا ہے بلکہ علم کے میدان میں بھی ان کو بڑھانا ہے۔ عملی صورت میں جو تبلیغ ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ ایک صحابہ کا گروہ، یہ ہمارے مرشد کامل بیان فرماتے تھے، ایک صحابہ کا گروہ کسی گاؤں میں پہنچا، وہ تبلیغ کے غرض سے گئے تھے یا کسی بھی غرض سے، تو وہاں پر انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ کیا، اور شام کو ان کو چونکہ کھانے کی ضرورت تھی تو کسی قریبی گاؤں سے چھوٹا سا بکرا لے کر آئے، کسی کو بھیجا کہ بھائی بکرا لے کر آؤ، وہ بکرا لے کر آیا، اور انہوں نے جو ان سب مسلمانوں کا جو امیر تھا اس نے اس بکرے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کتنے میں لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مثال کے طور پر 10 درہم میں۔ تو اس نے فرمایا، جو ان کا سردار تھا، جو اس گروہ کا بڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ 10 درہم کا نہیں ہے بلکہ یہ تو 15 درہم کا ہوگا، یا دینار یا درہم جو بھی سکہ رائج الوقت ہے، تو جاؤ یہ 5 دینار اس گاؤں کے فرد کو دے کر آؤ کہ ہم نے جو بکرا تم سے خریدا ہے وہ 10 دینار کا نہیں ہے یا درہم کا نہیں ہے، وہ 15 کا ہے۔ جا کر 5 درہم یا دینار ان کو مزید دے کر آئے۔ پھر جب اس بکرے کو ذبح کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو خاصا صحت مند ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور آقا کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم یہاں وحدانیت کی اور رسالت کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو اس میں تو ماشاءاللہ یہ تو بڑا صحت مند ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کا حق ماریں، یہ تو 15 نہیں، یہ تو 20 درہم اس کی قیمت ہوگی۔ تو 5 درہم اور اس گاؤں والوں کی طرف انہوں نے بھیج دیے۔ تو اس ایک گھر تک یہ جب 5 درہم یا دینار، پھر 5 درہم اور دینار پہنچے تو اس نے پورے گاؤں میں بات کر دی کہ بھائی یہ عجیب لوگ آئے ہیں، میں نے تو زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ تو وہ سب آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، پہلے کبھی بھی ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ حالانکہ ہر شخص خوش ہوتا ہے کہ جو خریدے چیز کم قیمت پر خریدے، یہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو پورے گاؤں والے مل کر ان کو دیکھنے گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں۔ وہ زبان نہیں جانتے تھے، وہ کوئی دور دراز علاقے میں آئے ہوئے مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے، نہ انہوں نے تقریر سنی، نہ انہوں نے کوئی زوردار بیان سنا، صرف ایک عمل سے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو بکرا ہم نے خریدا ہے اس کی پوری قیمت نہیں دے سکے، 2 بار انہوں نے قیمت بڑھا کر دی۔ اس ایک عمل کی وجہ سے وہ پورا گاؤں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ ہے عملی تبلیغ۔ تو جو باہر ہمارے دوست رہتے ہیں تقریر بھی کریں لیکن ایسا عملی نمونہ بھی پیش کریں۔ ہمارے حضور قبلہ و کعبہ سناسی رحمۃ اللہ علیہ خانوان یا قریبی شہر ہے، یہاں رہتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے اپنے مرشد کی درگاہ پر جا رہے تھے رحمت پور شریف، تو میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی پڑوس میں رہنے والے مسلم غیر مسلم لوگ تھے، چونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی قریب کی بات ہے، تو وہ سب رو رہے تھے کہ بھائی یہ کتنے اچھے انسان تھے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمیں پیار دیتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو مسلمان ہندو بھی رو رہے تھے بھئی اتنے اچھے انسان یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ عملی نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس بابرکت میلاد کے موقع پر یہ بات بھی کہی جائے گی کہ تبلیغ بھی کرو اور عملی نمونہ بھی پیش کرو۔
انشاءاللہ آپ کی تبلیغ کا اثر آپ کے گھر تک، آپ کے پڑوس تک، آپ کے حلقہ احباب تک بہتر انداز میں پھیلے گا۔ اور UK کے دوستوں نے جس طرح محفل منعقد کی ہے، اس طرح دیگر علاقوں میں جو دوست بستے ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ایسی محفلیں رکھیں، اور دوست ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں، میل ملاقات رکھیں، تاکہ محبت بڑھے۔ یہ جو نسبت ہے نقشبندی سلسلے کے حوالے سے، یہ ہماری نسبت خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو پیار کرنے والے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو تقویٰ کے بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہاں بھی دوستی نبھائیں گے اور آخرت میں بھی دوستی نبھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ذکر خوب کریں، مراقبہ کا باقاعدہ اہتمام کریں، شجرہ عالیہ جو ہمارے مشائخ کا ہے اس کو پڑھا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، اور جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ جو آپ کی پیاری تعلیمات ہیں وہ آپ کا عمل ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو مزید بہتر بنائیں گے، اور اپنا محاسبہ کریں گے، اور اپنی خامیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور اس ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، آقا نامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب نصیب فرما۔ آپ کے سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مشائخ نقشبند کا فیض اور برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اولیاء کاملین کی نسبت ہمیں عطا فرما، ان کے طریقے کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، جو قرض میں تکالیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ جو نیک خواہشیں ہیں ہماری وہ تو جانتا ہے، جس میں ہماری بھلائی ہے وہ ہمیں عطا فرما، جس میں ہماری بھلائی نہیں ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہم سب مسلمانوں کے درمیان محبت اور پیار کی فضا قائم ہو، ہمارے اندر صبر، برداشت، مواخات، مساوات کا جذبہ پیدا ہو، عداوتیں، نفرتیں، تعصب، قوم پرستی، ذاتیات، یہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں۔ ہم اپنی ذات سے بالاتر ہو کر آقا نامدارہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے پیغام پر عمل کریں، اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔